بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، ہر قسم کی تنگی دور کرنے کے لیے ماہ رجب کے جمعے کے دن کا بہت ہی خاص وظیفہ آج آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ سسرال سے علیحدگی کے لیے بہت زیادہ کام آئے گا، اور میرے وہ پیارے بہن اور میرے وہ بھائی جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، ان کی شادیوں میں بندش آ رہی ہے یا ان کو نیک رشتہ نہیں مل رہا، انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے لیے نیک اور پاک رشتہ بھی آ جائے گا۔ اور میری وہ پیاری بہنیں جن کی کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی، انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد ان کے گھر میں نرینہ اولاد بھی پیدا ہو جائے گی۔ اور میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو شوہر کے متعلق جو بھی معاملات ہے آپ اس کے لیے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے شوہر راہ راست پر آ جائیں گے، آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی مٹھی میں ہو جائیں گے، آپ جو بھی کہیں گی اس بات کو ماننا شروع کر دیں گے۔ اور میرے پیارے بھائی اس وظیفے کو اپنی بیوی کے لیے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی دولت حاصل کرنے کے لیے بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی دعا کو قبول منظور کروانے کے لیے آپ اس وظیفے کو لازماً ادا کریں، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول منظور ہوگی۔ ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک جمعے کے روز کسی مسلمان کو نہیں چھوڑتا مگر اس کی بخشش کی جاتی ہے۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور سب سے زیادہ افضل دن ہے، اور اس میں رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے اور دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ماہ رجب کے جمعے کے دن کا ایک آسان اور خاص وظیفہ بتائیں گے جو میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اگر آپ میرے پیارے دوست اور میری پیاری بہنیں اس وظیفے کی روحانی اجازت چاہتی ہیں تو آپ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کامنٹس میں جزاک اللہ لکھ دیجئے، آپ کو اس وظیفے کی روحانی اجازت بھی دے دی جائے گی۔ اب آپ اس وظیفے کو سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ آپ نے ماہ رجب کے جمعے کے دن اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے پاک صاف ہو کر اچھے کپڑے پہن کر آپ نے عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر قیام کر کے آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے سامنے 7 چاولوں کے دانے لے کر رکھ لینے ہیں اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے اپنے معاملات کو اپنے تصور میں باندھ لینا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کر رہے ہیں وہ آپ نے اپنے سب معاملات اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینے ہیں۔ آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو شروع کر دیجئے، مگر وہ جائز حاجات ہونے چاہیے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اور پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ کر کے پڑھنا ہے، اس میں زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے 101 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد،
آپ نے 101 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 7 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ یہاں پر یہ آپ کا چھوٹا سا وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اپنے سامنے جو چاولوں کے دانے رکھے ہوں گے اس پر آپ نے 7 مرتبہ ہی پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اس 7 دانوں کو کسی پرندوں کو کھلا دینا ہے۔ یہاں پر یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو جمعے کے دن ادا کرنا ہے، بابرکت والا دن ہے، اور آپ نے ماہ رجب کے جمعے کے دن ادا کرنا ہے۔ ماہ رجب کے کسی بھی جمعے کے دن آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لیا تو آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ کے جو بھی معاملات ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے، آپ نے وہ اپنے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانی ہے۔ آپ کے جو بھی معاملات ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنے رب العالمین پر یقین رکھ کر، اپنے رب العالمین پر ایمان رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور جمعے کے دن آپ نے خصوصاً 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا علیحدہ سے ہی وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ 100 مرتبہ درود ابراہیمی کو بھی پڑھیں گے اور اس وظیفے کو بھی ادا کریں گے، انشاءاللہ پھر ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی دعا ضرور قبول و منظور ہوگی۔ لیکن وہ دعا آپ کی جائز حاجات ہونی چاہیے۔ آپ جس مقصد کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ وہ مقصد کو حاصل کر لیں گے، اور اللہ رب العالمین بھی آپ کی دعا پر کن فیکون فرما دیں گے، اور اس بابرکت مہینے میں آپ کی وہ دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے دعا میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے۔ بے شک میں ہی قصوروار ہوں، اور میں ہی اپنے جان و مال کے ساتھ ظلم کرنے والا ہوں۔ تیری ذات پاک ہے، تو مجھے سچا اور حق کا راستہ دکھانے والا ہے۔ میری دعا کو قبول منظور فرما، جو بھی میری پریشانی ہے اس پریشانی کو ختم فرما دیجئے۔ اس ماہ رجب کے بابرکت مہینے کے جمعے کے صدقے میری دعا کو قبول منظور فرما۔ میں جس پریشانی میں گھرا ہوا ہوں اس پریشانی کو ختم فرما دیجئے، اور میری دعا کو قبول منظور فرما لیجئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس وظیفے کی کسی بھی قسم کی سمجھ لگی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دی جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔